حوصلہ شکنی اور مایوسی کے لمحات میں امید اور خوشی کو تلاش کرنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ بھلے ہی مایوسی کے سائے آپ کی زندگی پر چھا جائیں، خدا آزمائشوں میں آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ تنہائی ایک بھاری بوجھ کی طرح محسوس ہو سکتی ہے، لیکن یاد رکھیں خدا کبھی بھی آپ سے دستبردار نہیں ہوا۔ تاریکی کے طوفان برپا ہو سکتے ہیں، لیکن اس سچائی کو مت بھولیں کہ سب کچھ خدا کے اختیار میں ہے۔ جب ہم مکمل طور پر ہمت ہار بیٹھتے ہیں تو یاد رکھیں خدا ہی آپ کی طاقت ہے۔ خدا کے کلام میں موجود حوصلہ افزائی کے الفاظ ہماری راہ کے لیے روشنی اور ہمارے قدموں کے لیے چراغ ہیں، یہاں تک کہ اگر ہم انتہائی مایوس ہو جائیں تو خدا کے وعدے ہمارے لیے تسلی اور خوشی کا باعث بنتے ہیں۔ خدا آپ کو امن و سکون بخشتا ہے، وہ آپ کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ حوصلہ شکنی کے وقت خدا آپ کا مضبوط لنگر ہے۔ آئیے ڈاکٹر ڈیوڈ جرمایا کے ساتھ خدا کے کلام میں اور زیادہ گہرائی سے جاننے کے لیے مل کر شامل ہوں۔ آج ٹرننگ پوائنٹ پر آپ خدا کے پیار اور اس کی قوی امید کا تجربہ کریں گے۔ آئیے تبدیلی کے سفر کے اس پیغام کو سنیں۔ وہ خود مختار ہے، اور جب وہ ہمارا خداوند ہے تو ہم اس کے تابع ہو کر خوشی، تسلی اور اطمینان محسوس کرتے ہیں، کیونکہ حکمرانی صرف اور صرف اسی کی ہے، جلال صرف اور صرف اسی کو حاصل ہے۔ آئیے تبدیلی کے سفر کے اس پیغام کو سنیں۔ قسمت نام کی کوئی بھی شے موجود نہیں ہے۔ آپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے، اچھا یا برا، وہ پہلے سے ہی خدا کی انگلیوں سے گزر کر آتا ہے۔ خدا کے ساتھ کوئی حادثہ نہیں ہوتا۔ مجھے ایک کسان کی کہانی بہت پسند ہے جس نے ہیلتھ انشورنس کے لیے درخواست دی۔ ایجنٹ نے معمول کے مطابق اس سے پوچھا، کیا تمہارے ساتھ کبھی کوئی حادثہ ہوا ہے؟ کسان نے جواب دیا، نہیں، میرے ساتھ کوئی حادثہ نہیں ہوا۔ مجھے ایک زہریلے سانپ نے کاٹا تھا، ایک گھوڑے نے میری پسلی پر لات ماری تھی۔ تو ایجنٹ نے پوچھا، کیا یہ حادثات نہیں تھے؟ تو اس نے جواب دیا، نہیں، یہ حادثات نہیں تھے کیونکہ انہوں نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا۔ میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ قادر مطلق ایک ایسا لفظ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ خدا ہر کام کرنے کا ایک خاص مقصد مختص کرتا ہے۔ انگریزی لفظ سورن کا مطلب ہے لامحدود اختیار اور طاقت رکھنے والا۔ یہ لفظ اوور یعنی اوپر اور رین یعنی حکمرانی سے مل کر بنا ہے، یعنی مکمل اختیار اور کنٹرول رکھنے والا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا قادر مطلق ہے تو ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ وہ کائنات میں سب سے مقدم اور بڑی ہستی ہے، جس کے پاس نہ صرف لامحدود طاقت ہے بلکہ مکمل حق، اختیار اور حکومت بھی ہے۔ وہ سب سے اعلیٰ ہے، اپنی مرضی کے مطابق سب کچھ وہ کرتا ہے اور کر سکتا ہے۔ وہ آسمان کی فوجوں کا سردار ہے اور کوئی بھی اس کے ہاتھ کو نہیں روک سکتا یا اس سے پوچھ نہیں سکتا کہ وہ یہ کیوں کر رہا ہے۔ خدا کو قادر مطلق ماننے کا مطلب ہے کہ وہ تمام قوموں کا حکمران اور پوری تاریخ کا فرما روا ہے۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا ہے۔ خدا کا کلام ہمیں خدا کے متعلق، اس کی ہستی کے متعلق اور اس کی قدرت اور اس کے قادر مطلق ہونے کے متعلق بے شمار جگہوں پر بڑی تفصیل سے بیان کرتا ہے، اور وہ قادر مطلق ہے بھی۔ اور یہاں پر ہمیں ایک سوال کا جواب میں ملتا ہے کہ کل اختیار آخر کس کے پاس ہے؟ ونسٹن چرچل نے بھی یہی سوال ایک مرتبہ پوچھا تھا کہ یہ شور مچاتی ہوئی ٹرین کون چلا رہا ہے؟ آج بھی یہی سوال ہر جگہ گونجتا ہے، گھروں میں، اسکولوں میں، معاشرے میں، ملکوں میں، کہ یہ سب کچھ کون کنٹرول کر رہا ہے؟ اگر ہم سچ بولیں تو یہ سوال ہمیں پریشان کرتا ہے۔ جب میں کہتا ہوں کہ خدا قادر مطلق ہے تو میرا مطلب ہے کہ وہ ہر چیز پر کنٹرول رکھتا ہے، اس کا اختیار ہر ایک چیز پر ہے، وہ سب سے بلند ہے اور وہ کسی کے تابع نہیں ہے، نہ ہی وہ کسی سے متاثر ہے اور اپنی مرضی میں آزاد ہے۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، ہمیشہ، ہر جگہ اور ہمیشہ کے لیے۔ کوئی بھی اسے روک نہیں سکتا۔ لیکن یہ سچائی جتنی تسلی دیتی ہے اتنا ہی اختلاف بھی پیدا کرتی ہے۔ اسی لیے ہمیں بائبل کی بنیاد پر
اس سوال کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ بھی اپنے ذہن میں اس سوال کو خدا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں اور خدا سے جواب طلب کر سکتے ہیں کہ کون سب کچھ چلا رہا ہے۔ یہ دھرتی، کائنات، چاند، ستارے، دن رات، ہر ایک چیز پر کس کا کنٹرول ہے؟ عزیزو، سب چیزوں پر صرف اور صرف خداوند ہی کا اختیار ہے۔ وہ آزاد ہے، خود مختار ہے، وفادار ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی طاقتور نہیں۔ وہی سب چیزوں پر قادر ہے، اسی نے سب کچھ تخلیق کیا ہے اور سب چیزیں اسی کے تابع ہیں۔ حکمت کے سرچشمے اسی ہی سے نکلتے ہیں، اور اسی لیے وہ جب جہاں جیسے چاہتا ہے ویسا ہی کرتا ہے، اور اس کا ہر ایک عمل حکمت سے معمور ہے۔ کوئی بھی طاقت نہ تو اس کا مقابلہ کر سکتی ہے اور نہ ہی اس کو روک سکتی ہے۔ میں یہاں پر آپ کو یہ بات بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کی تمام صفات کا مطالعہ کرنا بہت خوش آئند اور حیرت انگیز ہے، لیکن خدا کی خود مختاری اور حاکمیت کا مطالعہ کرنا زیادہ گہرا ہے۔ اس موضوع پر بہت زیادہ بحث و مباحثہ بھی کیا جا سکتا ہے اور کیا جاتا بھی ہے، اور ہمیں جتنے بھی عوامل نظر آتے ہیں ہر کوئی اس کے متعلق مختلف رائے رکھتا ہے۔ اسی لیے اسے بائبل مقدس کے عین مطابق سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس موضوع کا مطالعہ کرتے ہوئے آغاز ہی میں نے تقریباً 50 کے قریب حوالہ جات بائبل میں سے ڈھونڈ لیے۔ میں ان میں سے صرف 4 یا 5 ہی پر گفتگو کروں گا۔ زبور 99 پہلی آیت میں بیان ہے، خداوند سلطنت کرتا ہے، قومیں کانپیں، وہ کروبیوں پر بیٹھتا ہے، زمین لرزے۔ زبور 103 کی آیت 19 میں بیان ہے کہ خداوند نے اپنا تخت آسمان پر قائم کیا ہے اور اس کی سلطنت سب پر مسلط ہے۔ زبور 115 کی آیت 3 بیان کرتی ہے، ہمارا خدا تو آسمان پر ہے، اس نے جو کچھ چاہا وہی کیا۔ زبور 135 کی آیت 6 میں بیان ہے، آسمان اور زمین میں، سمندر اور گہراؤں میں خداوند نے جو کچھ چاہا وہی کیا۔ یہ حوالہ جات اور اس کے علاوہ بائبل مقدس میں ڈھیروں ایسے حوالہ جات ہیں جس بات کی نشاندہی کرتے ہیں اور اس کو واضح طور پر بیان کرتے ہیں کہ صرف اور صرف خداوند ہی سلطنت کرنے والا ہے۔ وہی قادر مطلق ہے، وہی خود مختار ہے جو تمام اختیارات کا سرچشمہ اور مالک ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ دنیا میں کوئی اس سے بڑھ کر بات موجود ہے جو ہمیں اس طرح کی تسلی دے سکتی ہے کہ خدا ہی سلطنت کرتا ہے اور خود مختار ہے۔ شاید کوئی کہے تو پھر ہم اس موضوع پر گرجا گھروں میں بات کیوں نہیں کرتے؟ ایسا اس لیے ہے کیونکہ بہت سارے گرجا گھروں میں اب بائبل کی تعلیم ہی نہیں دی جا رہی ہے، لیکن یہ ایک بائبل مقدس کی واضح سچائی ہے، اور جو کچھ آج ہم آس پاس دنیا میں ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں وہ سب اس سے متصادم ہے، کیونکہ یہ انسانیت کا دن ہے۔ یہ وہ دور ہے جب لوگ خود مختاری اور آزادی چاہتے ہیں، وہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ وہی کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ آج کل ایسے سیمینار منعقد کیے جاتے ہیں جن میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ جو کچھ چاہیں کر سکتے ہیں، اور یہ بھی کہ اگر آپ کچھ تہیہ کر لیتے ہیں تو پھر آپ اس کو ہر صورت میں حاصل کر سکتے ہیں۔ ایسے افراد ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر انہیں کچھ مہلت دی جائے تو وہ دنیا کے تمام مسائل کو حل کر دیں گے، لیکن آج میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، کہ انسان جو خود مختار ہونے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے، اس کی حاکمیت میں دنیا امن اور خوشحالی کی طرف جا رہی ہے یا کہ نہیں؟ یہ انتشار، عدم استحکام اور افراتفری کا شکار ہو چکی ہے۔ کیا دنیا صاف ستھری ہے یا زیادہ آلودہ ہو چکی ہے؟ کیا یہ پرامن ہو رہی ہے یا پھر یہ زیادہ خطرناک ہوتی جا رہی ہے؟ کیا یہ زیادہ منظم ہو رہی ہے یا یہ پرتشدد ہوتی چلی جا رہی ہے؟ کیا یہ زیادہ خوشحال بنتی جا رہی ہے یا پھر یہ دیوالیہ پن اور بربادی کے دہانے پر کھڑی ہو چکی ہے؟ انسان اپنے آپ کو خود مختار بنانے کی جنگ میں جتا ہوا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جس واقعے کا ذکر ہم پیدائش کی کتاب میں پڑھتے ہیں۔ لوگ بابل میں اکٹھے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم خدا تک پہنچ سکتے ہیں، ہم بھی خدا جیسے ہو سکتے ہیں، اور انہوں نے اس پر کام شروع کیا، لیکن پھر اچانک کچھ واقع ہوا۔ ایک دن وہ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، لیکن کسی کو بھی کسی کی سمجھ نہیں آتی، کیونکہ خدا نیچے اترتا ہے اور ان کی زبانوں میں اختلاف برپا کر دیتا ہے۔ پیدائش کی کتاب میں آگے ہم یوسف کا واقعہ پڑھتے ہیں، جس کو اسی کے بھائیوں نے مارا پیٹا اور اس کو کنویں میں پھینک دیا اور پھر اسے غلام بنا کر بیچ دیا۔
اور جب ہر طرف شدید قال پڑا تو یوسف کے بھائی مصر میں خوراک کی تلاش میں آئے، اور جب یوسف نے ان کو دیکھا تو اس نے ایک مختصر سی تقریر اپنے بھائیوں کے سامنے بیان کی۔ میں اس کو آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا۔ پیدائش اور اس کے 50ویں باب کی آیت نمبر 20 اور 21 میں ہمیں اس کا بیان ملتا ہے۔ یوسف اپنے بھائیوں کو دیکھ کر یوں بیان کرتا ہے، تم نے مجھ سے بدی کرنے کا ارادہ کیا، لیکن خدا نے اسی سے نیکی کا قصد کیا تاکہ بہت سے لوگوں کی جان بچائے، چنانچہ آج کے دن ایسا ہی ہو رہا ہے، اس لیے تم مت ڈرو۔ یوسف اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ تم نے میرے بھائی ہوتے ہوئے بھی مجھے مارنے کی کوشش کی، تم نے مجھے دھوکہ دیا، لیکن خدا جو خود مختار ہے، جو حاکم ہے، سب چیزوں پر قادر مطلق ہے، اس نے نہ صرف مجھے بچایا بلکہ دنیا میں سب سے بڑی سلطنت یعنی مصر کا وزیر اعظم بھی بنایا تاکہ وہ اپنے کام کو انجام دے سکے۔ آج میں آپ کے سامنے 3 اہم باتوں کو بیان کروں گا جو آپ کو حفظ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو اپنے آپ سے آج یہ سوال کرنے کی ضرورت ہے کہ جب میں آسمانوں کی طرف نگاہ کرتا ہوں اور اس بات کو محسوس کرتا ہوں کہ خدا قادر مطلق ہے تو میرا کیا رد عمل ہوتا ہے اس پر کہ جب میں یہ جانتا ہوں کہ خدا ہی تمام اختیارات کا مالک ہے تو میں کس طریقے سے سوچتا اور زمین پر زندگی گزارتا ہوں۔ وہ خود مختار خدا ہے، اور جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے تو مجھے ٹی وی کو بند کرنا پڑتا ہے اور اخبار کو ایک طرف رکھنا پڑتا ہے اور بائبل مقدس کو تھام کر اسے پڑھنا ہوتا ہے اور سر جھکا کر اس بات کا اعتراف کرنا ہوتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ کون خود مختار ہے۔ آپ کے پاس آج یہ موقع موجود ہے، آسمان کی جانب نگاہ کریں اور اقرار کریں کہ اے خداوند تو ہی قادر مطلق ہے، تو ہی خداوندوں کا خدا ہے۔ ہمارا خدا کبھی بھی اونگتا نہیں ہے، وہ کبھی بھی تھکتا نہیں ہے، وہ کبھی بھی چھٹیوں پر نہیں جاتا۔ لہٰذا پہلی اہم بات یہ ہے کیونکہ خدا خود مختار ہے، میں اس کی تعظیم کروں گا۔ عزیزو، خداوند ہمارا خدا خود مختار خدا ہے اور اس کی تعظیم ہم پر واجب ہے۔ کلام خدا میں امثال کی کتاب میں یوں بیان ہے کہ خداوند کا خوف حکمت کا شروع ہے اور اس قدوس کی پہچان فہم ہے۔ یہاں پر کسی خوف و ہراس والے ڈر کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اس بات کا بیان ہے کہ ہم خداوند کی بڑی تعظیم کے ساتھ عبادت کریں۔ ایک زمانہ تھا کہ مسیحیوں سے متعلق یہ بات کہی جاتی تھی کہ یہ لوگ خدا کے خوف میں رہتے ہیں، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب ایسا ہے؟ اب یہ جملہ ہمیں کم ہی سننے کو ملتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اب مسیحیوں نے خدا کے خوف میں جینا چھوڑ دیا ہے۔ ہم خداوند کے خوف کا تصور کھو چکے ہیں، لیکن خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی تعظیم کریں۔ ہم نے اپنی ثقافت میں خدا کو اپنے طریقے سے بنانے کی اور اپنے طریقے سے اپنی مرضی کے مطابق خدا کو ڈھالنے کی بہت کوشش کی ہے، لیکن میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ خدا کو وہیں رہنے دیں جہاں پر وہ ہے۔ اگلی اہم بات جو کہ میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کیونکہ خدا خود مختار ہے، میں اس کی فرما برداری کروں گا۔ خدا نے جب فرعون سے کہا کہ وہ بنی اسرائیل کو جانے دے تو فرعون نے خداوند کے اس حکم کا جواب یوں دیا۔ کلام خدا میں بیان ہے، فرعون نے کہا کہ خداوند کون ہے کہ میں اس کی بات کو مان کر بنی اسرائیل کو جانے دوں؟ میں خداوند کو نہیں جانتا اور میں بنی اسرائیل کو جانے بھی نہ دوں گا۔ اگر میں موسیٰ کی جگہ ہوتا تو میں اسے کہتا کہ بیٹا قادر مطلق خدا کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جا۔ اب کیونکہ فرعون خداوند خدا کو نہیں جانتا تھا، اسی لیے وہ اس کی تعظیم بھی نہیں کرتا تھا۔ اسی وجہ سے وہ اس خدا کی نافرمانی کرنے کے لیے مکمل طور پر اپنے آپ کو آزاد محسوس کرتا ہے۔ جب لوگ خدا کی حاکمیت کو تسلیم نہیں کرتے ہیں تو وہ اس کی نافرمانی کرنے کے لیے خود کو آزاد محسوس کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر اس کی تعظیم نہ کرنا اس کی نافرمانی کرنے کا باعث بنتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی تعظیم کرنا اس کی فرما برداری کا باعث بنتی ہے۔ میں جب اپنی بائبل مقدس کو کھولتا ہوں تو یہ ایک خود مختار حاکم خدا کا
کلام ہے، اور میں اسے صرف طالب علم کے طور پر نہیں پڑھتا، کیونکہ مجھے یہ جاننا ہے کہ خدا قادر مطلق خدا کی میرے لیے کیا مرضی ہے جو اس نے بائبل مقدس میں بیان کر رکھی ہے، اور میں اسے جاننے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ خدا کی مرضی کو اپنی زندگی میں پورا کر سکوں۔ اگر آپ بائبل مقدس کو صرف لفظی طور پر یا کسی سے مکالمہ کرنے کے لیے یا کسی کو جواب دینے کے لیے پڑھتے ہیں تو اس کا آپ کی زندگی پر کوئی اثر نہیں ہونے والا، یہ آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی لے کر نہیں آئے گی۔ لیکن اگر آپ بائبل کا مطالعہ خدا کی مرضی کو جاننے کے لیے کرتے ہیں تو یہ آپ کی زندگی میں روشنی لے آئے گی، اور آپ جان پائیں گے کہ خدا کی آج کے روز آپ کے لیے کیا مرضی ہے۔ تو یہ یقیناً آپ کی زندگی کو تبدیل کرے گی، کیونکہ اس سے آپ اپنی زندگی کے مقصد کو جان پائیں گے۔ ایلی کے دونوں بیٹے نافرمان نکلے، اور خداوند کا کلام سیمویل پر نازل ہوتا ہے، اور وہ یوں فرماتا ہے، خداوند نے سیمویل سے کہا، دیکھ میں اسرائیل میں ایسا کام کرنے پر ہوں جس سے ہر سننے والے کے کان بھنا جائیں گے۔ اس دن میں ایلی پر سب کچھ جو میں نے اس کے گھرانے کے حق میں کہا ہے شروع سے آخر تک پورا کروں گا، کیونکہ میں اسے بتا چکا ہوں کہ میں اس بدکاری کے سبب سے جسے وہ جانتا ہے ہمیشہ کے لیے اس کے گھر کا فیصلہ کروں گا، کیونکہ اس کے بیٹوں نے اپنے اوپر لعنت بلائی اور اس نے ان کو نہ روکا۔ جب سیمویل نے یہ پیغام ایلی کو سنایا تو اسے خدا کے حضور میں جھک کر معافی مانگنی چاہیے تھی، لیکن آپ آیت نمبر 18 پر غور کریں کہ اس نے کیا جواب دیا۔ تب سیمویل نے اس کو رتی رتی حال بتایا اور اس سے کچھ نہ چھپایا۔ اس نے کہا، وہ خداوند ہے جو وہ بھلا جانے سو کرے۔ ایلی نے سیمویل کو جواب دیا کہ وہ خداوند ہے جو وہ بھلا جانے سو کرے، اس لیے خداوند کو خداوند ہی رہنے دیجیے۔ ہمیں بھی یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ خداوند کی بھلائی جس میں ہے ویسا ہی ہو۔ سدوم اور عمورہ کے معاملے میں ابراہیم نے بھی ایسے ہی ملتے جلتے الفاظ ادا کیے تھے۔ کیا تمام دنیا کا انصاف کرنے والا انصاف نہ کرے گا؟ خواتین و حضرات، خداوند وہی کرے گا جو اسے بھلا اور اچھا لگتا ہے۔ وہ تمام زمین کا منصف ہے، اور وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے۔ جو کچھ ہمارے آس پاس ہو رہا ہے، ہم بعض مرتبہ لرز جاتے ہیں اس کو دیکھ کر، چاہیے ہمارے قریب ہو یا دور ہو، لیکن مسئلہ دراصل ہمارے اپنے انسانی نقطۂ نظر کا ہے۔ حقیقت تب سامنے آتی ہے جب ہم تسلیم کر لیتے ہیں کہ خداوند ہی خود مختار ہے۔ عزیزو، خدا خود مختار ہے، میں اس کی تعظیم کروں گا، کیونکہ خدا خود مختار ہے میں اس کی فرما برداری کروں گا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ خدا خود مختار ہے میں اس کی عبادت کروں گا۔ آج کے پیغام کا یہ آخری حصہ اور آخری نقطہ ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ خدا خود مختار ہے، اور اس کی خود مختاری ہمیں اس کی عبادت کرنے کی تلقین کرتی ہے۔ پرانے عہد نامے بالخصوص بنی اسرائیل کے اہم وقتوں میں ہمیں خدا کی عبادت کرنے کے انتہائی اعلیٰ واقعات ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب داؤد بادشاہ تھا تو وہ خدا کے لیے ہیکل بنانے سے متعلق سوچتا ہے۔ اس نے اس کا خواب دیکھا لیکن یہ پورا نہ ہو سکا۔ کلام میں بیان ہے، خدا یوں فرماتا ہے کہ تو میرے رہنے کے لیے گھر نہ بنانا، تو نے بہت خون ریزی کی ہے اور بڑی بڑی لڑائیاں لڑا ہے، سو تو میرے نام کے لیے گھر نہ بنانا۔ ممکن ہے کہ اس کے بعد آپ سوچیں کہ داؤد ٹوٹ جائے گا اور وہ خدا سے دور چلا جائے گا، لیکن داؤد نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے جو کچھ وہ کر سکتا تھا اس ہیکل کی تعمیر کے لیے وہ کیا۔ اس نے ہیکل کی تعمیر کے لیے رقم اکٹھی کرنا شروع کی، اور اپنی دولت بھی اس نے ہیکل کی تعمیر کے لیے پیش کر دی۔ غور کیجئے تواریخ کی پہلی کتاب اور اس کے باب 29 میں کیا بیان ہے۔ یہاں پر ہمیں واضح طور پر یہ لکھا ہوا مل رہا ہے، بس داؤد نے ساری جماعت کے آگے خداوند کا شکر کیا، اور داؤد کہنے لگا کہ اے خداوند ہمارے باپ اسرائیل کے خدا، تو عبدالآباد مبارک ہو۔ اے خداوند، عظمت اور قدرت اور جلال اور حشمت تیرے ہی لیے ہیں، کیونکہ سب کچھ جو آسمان اور زمین میں ہے تیرا ہے۔ اے خداوند، بادشاہی تیری ہے، اور تو ہی بحیثیت سردار سبوں سے ممتاز ہے۔
اور دولت اور عزت تیری طرف سے آتی ہیں، اور تو سبوں پر حکومت کرتا ہے، اور تیرے ہاتھ میں قدرت اور توانائی ہیں، اور سرفراز کرنا اور سبوں کو زور بخشنا تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ جب میری زندگی میں میرے خواب ٹوٹے تو میں داؤد نبی کی طرح بالکل بھی نہ کر پایا۔ اس دن وہ دنیا کے عجائبات میں سے ایک کی تعمیر کی خاطر لوگوں کے سامنے کھڑا ہوا تاکہ وہ رقم کو اکٹھا کر سکے، اور اس نے لوگوں کے لیے دعا کی اور اپنا وقت عبادت میں گزارا۔ اس روز وہ اپنی قربانیاں لے کر آئے، اور داؤد نے کہا کہ خدا نے تم کو دولت مند بنایا ہے۔ وہ سب عبادت میں ایک ساتھ کھڑے ہوئے، اور داؤد نے ان سے کہا کہ خدا تمہیں قوت بخشتا ہے، خدا تمہارے دل میں خوشی انڈھیلتا ہے، وہ خود مختار خدا ہے، وہ سلطنت کرنے والا خدا ہے۔ وہ اس بات کو حقیقی طور پر سمجھ گیا جسے آج ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی خداوند ہمارا خدا خود مختار خدا اور حاکم ہے، اور یہ جاننے کے بعد کہ خداوند ہی حاکم کل ہے، ہم اس کی تعریف کریں گے، اس کی عبادت میں وقت گزاریں گے اور اس کی تعظیم کریں گے۔ ان الفاظ کے ساتھ اس بات کا اظہار کریں کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے، اور جو کچھ میرے دل میں ہے، اور جو کچھ میں نے کیا ہے، اور جو کچھ میں کر رہا ہوں، اور جن باتوں کا میں اختیار رکھتا ہوں، در حقیقت ان سب کے پیچھے خداوند ہی ہے۔ میرے پاس فخر کرنے کے لیے کوئی بھی جواز نہیں۔ میں کسی بھی چیز پر، کسی بھی شے پر فخر نہیں کر سکتا ہوں، بلکہ صرف اور صرف ایک ہی بات پر فخر کرتا ہوں، اور وہ میرا خداوند ہے۔ خدا آپ کے لیے بہترین منصوبے رکھتا ہے۔ یاد رکھیں کہ خدا کے سامنے کوئی بھی بات اتفاقاً نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ سب کچھ پہلے سے ہی جانتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی بے مقصد کائنات میں پھنسے ہوئے ہیں، یا کسی تباہ شدہ سیارے پر موجود ہیں، یا ایک بے معنی زندگی گزار رہے ہیں، یا نا امید موت مر رہے ہیں، کیونکہ ہم جس خدا کو مانتے ہیں وہ خدا زمین و آسمان کا خالق اور مالک ہے۔ وہ قدر مطلق خدا ہے، وہ سب جانتا ہے، وہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ تک رہے گا، وہ تمام طاقت کا سرچشمہ ہے، وہ خود مختار ہے، اور جب وہ ہمارا خداوند ہے تو ہم اس کے تابع ہو کر خوشی، تسلی اور اطمینان محسوس کرتے ہیں، کیونکہ حکمرانی صرف اور صرف اسی کی ہے، جلال صرف اور صرف اسی کو حاصل ہے، اور قدرت اور تمام تر اختیارات کا منبع، سرچشمہ اور مالک صرف اور صرف وہی واحد خدا ہے۔ اگر آپ کو اپنی زندگی میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ حادثاتی طور پر یا اتفاقاً اس کے حضور میں آگے ہیں، یا اتفاقاً آپ اس کے پیروکار بنے ہیں، تو ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کی زندگی کے لیے نہایت ہی اعلیٰ اور خوبصورت منصوبہ رکھتا ہے۔ آپ جس بھی ملک میں رہتے ہیں، آپ جس بھی زبان میں بات کرتے ہیں، آپ کے جو کوئی بھی دوست ہیں، یا آپ میں جتنی بھی کمزوریاں ہیں، یا آپ نے جتنی بھی غلطیاں کی ہیں، وہ تمام چیزیں جو آپ سے منسلک ہیں، یہاں تک کہ آپ کے ناقص فیصلے، ان سب کے متعلق خدا کو پہلے سے ہی معلوم تھا۔ ممکن ہے اس وقت آپ اپنی زندگی میں انتہائی برے حالات کا سامنا کر رہے ہوں، آپ کی زندگی میں بہت ساری مشکلات ہوں، لیکن یاد رکھیں خدا ان کے متعلق بھی جانتا ہے، وہ آپ کے لیے انتہائی بہترین منصوبہ رکھتا ہے، اور اگر آپ ان تمام حالات میں سے جن میں سے گزرے ہیں اس پر بھروسہ رکھیں گے تو آپ اس بات کی حقیقت کو جانیں گے کہ دراصل خداوند ہی خود مختار حاکم اور قدر مطلق خدا ہے، وہی تمام اختیارات کا مالک ہے۔ وہ ہمیں مشکلات میں مبتلا نہیں کرتا، بلکہ ایسے حالات میں سے ہو کر ہمیں گزرنے دیتا ہے جن میں سے ہو کر ہم اس کے اکلوتے بیٹے خداوند یسوع مسیح کو اپنے خداوند کے طور پر اور زیادہ گہرائی سے جان سکیں، اور اسے قبول کر سکیں، اور اس جیسے پاک بن سکیں۔ جب آپ اسے اپنے دل میں آنے کی دعوت دیتے ہیں تو وہ کبھی بھی انکار نہیں کرتا ہے، وہ آپ کو مایوس ہونے نہیں دے گا، بلکہ وہ آپ کے دل کو لبریز کرتا ہے، اسے مطمئن کر دیتا ہے، اور اسے نہایت خوشی سے بھر دیتا ہے۔ آپ چرچ آنے سے، کتابیں پڑھنے سے، یا خدمت کرنے سے، یا کسی بھی اور طریقے سے نجات نہیں پا سکتے ہیں۔ نجات صرف اور صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب آپ خداوند یسوع مسیح کو دل سے قبول کرتے ہیں۔ مجھے ایک مرتبہ بحری جہاز پر سفر کرنے کا اتفاق ہوا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں
ब्रिज पर जहां पर कैप्टन बैठता है उसके पास बहुत सारे नक्शे मौजूद थे। उसको पता था कि जहाज को किस सिमत में लेकर जाना है और कितने वक्त पर जहाज रवाना होगा और कब जहाज एक बंदरगाह से दूसरी बंदरगाह पर पहुंच जाएगा। मैंने वहां ब्रिज के नीचे बेशुमार लोगों को देखा। मैं वहां बाइबल स्टडी के लिए भी गया और कुछ लोग मेरे साथ आकर बाइबल का मुतालिया भी करने लगे, लेकिन बेशुमार लोग उस जहाज पर अपनी दुनिया में मगन थे। वो सोच रहे थे कि शायद अपनी जिंदगी के वो खुद मुख्तार हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। वो एक ऐसे जहाज पर सवार थे जिसको वो कंट्रोल नहीं कर रहे थे, बल्कि कैप्टन उस जहाज को चला रहा था। इस मुख्तसर सी मिसाल से हम खुदा के खुद मुख्तार होने को समझ सकते हैं, जबकि दुनिया में रहते हुए इंसान यही सोच रहा है कि वो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, लेकिन दर हकीकत सब कंट्रोल खुदा ही के हाथों में है। आप सोच सकते हैं कि आपकी जिंदगी में हालात मुश्किल हैं, तूफान आए हुए हैं, लेकिन कैप्टन, जहाज का कैप्टन जानता है कि इन तूफानों में से जहाज को कैसे गुजारना है। ऐसे ही हमारा खुदा जानता है कि हमारी जिंदगी के मुश्किल हालात में से वो हमें किस तरह लेकर आगे बढ़ेगा और इनसे हमें जो कुछ वो सिखाना चाहता है कैसे वो हमें सिखाएगा। खुदा के करीब आ जाइए तो आप जान पाएंगे कि दरअसल वही वाहिद जिंदा सच्चा और कदर मुतलिक खुदा है, और अपना आप उसके सुपुर्द कीजिए और पुकारिए कि ए खुदा, मैं कुली तौर पर अपना आप तेरे सुपुर्द करता हूँ। मैं तुझे अपने दिल में आने की दावत देता हूँ और अपने दिल के दरवाजे को तेरे ही लिए खोलता हूँ। और जब आप ऐसा करेंगे तो वो ज़रूर आपके दिल में मौजूद होगा। वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि मेरे पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं, लेकिन इसके लिए पहले आपको उसे दावत देना होगी। और कलाम खुदा में ये हकीकत वाज़ेह है। यूहन्ना बाब 14 आयत 6 में बयान है, यूसुफ से कहा कि राह और हक और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। मैं आप सबको दावत देता हूँ कि अगर अभी तक आपने कादिर मुतलिक खुदा को नहीं पहचाना तो वो आपको बुलाता है। उसको कबूल कीजिए और अपना सब कुछ कादिर मुतलिक खुदा के सुपुर्द कर दीजिए। और अगर आप उस खुदा को जान चुके हैं तो वो कौन सी बात है जो आपको रोक रही है उसको कबूल करने से। तब्दीली के सफ़र में शरीक होने का शुक्रिया। जितना ज़्यादा हम खुदा के कलाम का मुताला करते हैं उतना ही ज़्यादा इस बात को जान पाते हैं कि कादिर खुदा हमसे शख्सी ताल्लुक़ रखना चाहता है। अगर आप उससे अपना शख्सी ताल्लुक़ बनाना चाहते हैं तो सबसे पहला कदम जो आप उठा सकते हैं वो अपने गुनाहों पर पशेमान होना है और खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा खुदावंद होने के तौर पर कबूल करना है। जब आप ऐसा करेंगे तो मसीह यीशु में आपकी नई जिंदगी की शुरुआत होगी। और अगर आप ऐसा कर चुके हैं तो मैं चाहूँगा कि आप अपनी गवाही ज़रूर अपने आसपास के लोगों और मकामी कलीसिया में पेश करें और अपने ईमानी सफ़र को यूं ही जारी रखें। खुदावंद आपको बहुत बरकत अता फरमाए। मैं तब्दीली के सफ़र के अगले प्रोग्राम में आपको देखना चाहूँगा।